کیا آپ نے کبھی ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جسے دنیا کے ہر کونے کا علم عطا کیا گیا ہو؟ ایک ایسا حکمران جس نے مشرق و مغرب کے طویل سفر کیے اور ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ کہف میں جس عظیم شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت ذوالقرنین ہے۔ ان کی کہانی نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ اس میں کئی پوشیدہ راز اور حیران کن واقعات بھی شامل ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا تعارف۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک، عادل اور خدا ترس حکمران تھے۔ قرآن میں انہیں ایک ایسے بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو زمین کے مختلف حصوں میں اللہ کی راہ میں سفر کرتے رہے۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں اور زمین میں خیر و برکت پھیلائیں۔ نام اور اصل شناخت۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے کہ دو سنگوں والا یا دو زمانوں کا بادشاہ۔ بعض مورخین انہیں سکندر اعظم سے بھی جوڑتے ہیں، جبکہ اسلامی روایات میں انہیں ایک نیک اور عادل حکمران سمجھا جاتا ہے۔ کچھ تاریخی اور دینی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھے، جبکہ کچھ روایات انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر قرار دیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 مشہور سفر۔ مغرب کی سرزمین۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ذوالقرنین مغرب کی جانب گئے جہاں سورج سیاہ پانی میں غروب ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ محققین کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں زمین دلدادی یا سمندری خطے میں ختم ہوتی تھی۔ مشرق کی سرزمین۔ پھر وہ مشرق کی طرف گئے جہاں انہوں نے ایسے لوگوں کو پایا جو سورج کی تیز روشنی میں بغیر کسی سائے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ ممکنہ طور پر کسی صحرائی علاقہ یا ایسے خطے کی جانب اشارہ کرتا ہے جہاں پہاڑ یا درخت کم تھے یا یجوج مجوج کی دیوار۔ حضرت ذوالقرنین کا سب سے مشہور کارنامہ یجوج مجوج کے خلاف ایک بڑی دیوار تعمیر کرنا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک ایسی دیوار بنائی جو یجوج مجوج کو باہر رکھنے کے لیے کافی مضبوط تھی۔ یجوج مجوج کون تھے؟ یجوج مجوج ایسی قوم تھی جو زمین پہ فساد برپا کرتی تھی۔ وہ ظلم اور جنگجو لوگ تھے جو ہر جگہ تباہی مچاتے تھے اور معصوم لوگوں پر ظلم کرتے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی رکاوٹ تعمیر کی جس سے وہ باہر نہ آ سکے، اور یہ دیوار آج بھی دنیا میں ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کیا حضرت ذوالقرنین کا کسی پوشیدہ دروازے یعنی پورٹل سے تعلق تھا؟ بعض جدید نظریات کے مطابق حضرت ذوالقرنین کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک ایسے علم سے واقف تھے جو آج کے جدید سائنسدان بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکے۔ کچھ لوگ انہیں ٹائم ٹریول سے کسی پوشیدہ گیٹ وے سے جوڑتے ہیں جس سے وہ تیزی سے ایک ایسی جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے۔ تاہم یہ تمام نظریات محض قیاس آرائیاں ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔ حضرت ذوالقرنین کے دور حکومت کے اسباب۔ عدل و انصاف۔ ایک حکمران کا سب سے بڑا فرض انصاف کرنا ہے، جیسے کہ حضرت ذوالقرنین نے کیا۔ عقل و دانش۔ ایک کامیاب حکمران وہی ہوتا ہے جو علم اور دانش کو استعمال کر فیصلے کرے۔ مضبوط دفاع۔ قوم کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت ذوالقرنین کی طرح حکمت عملی اپنانا ضروری ہے۔ اللہ پہ بھروسہ۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا ذوالقرنین کا دوبارہ ظہور ہوگا؟ بعض اسلامی روایات کے مطابق قیامت کے قریب یجوج مجوج ایک بار پھر زمین پر آئیں گے اور فساد برپا کریں گے۔ کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ حضرت ذوالقرنین یا ان کی دیوار کے بارے میں مزید انکشافات قیامت کے قریب ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین اور جدید تحقیق۔ کئی محققین آج بھی یجوج مجوج کی دیوار کو تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ دیوار چین کی دیوار سے مماثلت ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر اس کا تعلق قفقاز کے پہاڑی سلسلے سے جوڑتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق آموز حقائق بھی ہے۔ ان کی حکمت، بہادری اور انصاف آج بھی دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کے کارنامے، خاص طور پر یجوج مجوج کی دیوار، آج بھی دنیا میں ایک معمہ ہے۔ کیا وہ دیوار اب بھی موجود ہے؟ کیا ذوالقرنین دوبارہ آئیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف حیران کن ہے بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ کائنات میں ایسے کتنے ہی راز چھپے ہیں جنہیں آج بھی دریافت کرنا باقی ہے۔